انجینئر بننا چاہے تو اس کا سلیکشن ہوتا ہے، اسی طرح اور دوسرے میدان ہیں، لیکن ان کو سلیکٹ کرنے والے آپ اور ہم جیسے انسان ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے دین کا کام لینا چاہے تو اس کی سلیکشن خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ آپ جو یہاں آئے ہیں مدرسے کے اندر، آپ نے پڑھاؤ ڈالا ہے، آپ کے والدین ماں باپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ مجھے اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنانا، تاجر نہیں بنانا، انجینئر نہیں بنانا، بڑا افسر نہیں بنانا، بلکہ مجھے اپنے بچے کو دین کی خدمت کرنے والا بنانا۔ یہ اللہ کی طرف سے، تو اس لیے اللہ کا انتخاب ہے، اس کے اوپر جتنا ہم شکر کر سکیں اتنا کم ہے۔ تو ایسے اداروں کے اندر حاضر ہونا، ایسے اداروں کے اندر آنا، یہ ہم لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ جو کہ چھوٹے بچے ہو، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ ابھی یہاں پر حافظ صاحب نے تلاوت کی، اس کے اندر یہ آیت پڑھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، اور ہم لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ ہم پہاڑوں کے درمیان میں رہتے ہیں، تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ اس قرآن کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، 9 سال کا، 10 سال کا، اپنے سینے کے اندر پورے قرآن کو لیے چلتا پھرتا ہے۔ جو پہاڑ جس کا وزن، بلکہ دوسری جگہ تو قرآن پاک نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا۔ ہم نے آسمانوں کے اوپر اس قرآن کو نازل کرنا چاہا، پہاڑوں کے اوپر اس قرآن کو نازل کرنا چاہا، زمین کے اوپر اس قرآن کو نازل کرنا چاہا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا، لیکن انہوں نے انکار کیا، ہم اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے قرآن کے وزن کو اٹھا لیا۔ تو آپ بتائیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنا طاقتور ہے کہ جس چیز کا وزن آسمان نہیں اٹھا پاتے، زمین نہیں اٹھا پاتی، پہاڑ نہیں اٹھا پاتے، ایک 9 سالہ بچہ جو ہے اس پورے وزن کو لے کے چلتا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ پڑھنے کے زمانے میں انسان کوتاہی کرتا ہے، وقت کو ضائع کرتا ہے، اس کی فکر نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کام کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کے یہاں انتخاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے خاندان کا انتخاب ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے خاندان کا انتخاب ہوا۔ تو اللہ کے یہاں سے دین کے کام کو کرنے کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرتے ہیں اور اس محاذ کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم غنیمت سمجھیں، ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ دنیا کی اگر کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہو لیکن دین ہمارے پاس ہے، اور دین کی بنیادیں جن کے اوپر دین کھڑا ہے، قرآن و حدیث کا علم ہمارے پاس ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اس کو محنت کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں کوشش کے ساتھ اور شوق اور رغبت کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ خود ہم بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو عمل کرائیں گے، دوسروں تک اس دین کو پہنچائیں گے۔ کہاں تک پہنچائیں گے؟ دنیا بڑی وسیع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے بھیجیں گے، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کو بھی عالمین کے لیے بھیجا گیا۔ تو پہنچانے کی کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس دین کو پہنچانا ہے، خود بھی محنت کے ساتھ پڑھنا ہے، عمل کے جذبے سے، عمل کی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اس دین کو آگے پہنچانا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بنے۔ اصل تو ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے،
اس لیے کہ دنیا کے اندر آتا ہے، دنیا کے اندر جو آیا اس کو دنیا سے جانا ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد پھر جو زندگی ملتی ہے تو وہاں پر آنا اور جانا نہیں ہے، وہاں پر یا تو ہمیشہ ہمیش کی عیش و آرام کی زندگی ہے، یا اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہمیشہ ہمیش کی پریشانیوں کی زندگی ہے۔ اس لیے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے علم کے اندر، ہمارے عمل کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرماوے اور قاری صاحب کی ان محنتوں کو قبول فرماوے۔ اتنے دور دراز علاقے کے اندر پڑاؤ ڈالنا، ڈیرا ڈالنا اور دین کی نسبت سے فکریں کرتے رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انعامات کی بارش فرماوے۔ دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرائم کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ رب کریم یہ معصوم بچے تیرے دین کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر رہے ہیں، رب کریم ان معصوم بچوں کے وسیلے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب کریم تیرا قرآن ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہو رہا ہے، رب کریم یہ معصوم ہے، رب کریم ان کی معصومیت کے وسیلے سے پوری امت کی مشکلات کو آسان فرما، پوری امت کی پریشانیوں کو ختم فرما، پوری امت کی پریشانیوں کو ختم فرما، پوری امت کی مشکلات کو آسان فرما، پوری امت کے مسائل کو حل فرما۔ رب کریم اس ادارے کی شجاعت سے حفاظت فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما کر ان کی جو ضروریات ہیں ان کا تکفل فرما۔ رب کریم تمام عالم میں جہاں کہیں بھی اس قسم کے ادارے ہیں یا مسلمانوں کے اپنے ملی ادارے ہیں، ان تمام اداروں کی حفاظت فرما، غیب سے سامان فراہم فرما۔ رب کریم باطل کی سازشوں کو ناکام فرما، باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما۔ رب کریم ان اداروں کی آبیاری فرما، ان اداروں کو چلانے والوں کی زندگیوں کے اندر برکتیں عطا فرما، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ رب کریم ان کے مسائل کو حل فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ رب کریم تیرے خزانے، رب کریم تیرے خزانے وسیع ہیں، اپنے خزانے غیب سے عطا فرما کر اے رب کریم اس کی تمام ضروریات کا تکفل فرما۔ رب کریم ہر اعتبار سے حفاظت فرما، ہر حاسد کے حسد سے، ہر شریر کے شر سے، ہر بدخواہ کی بدخواہی سے رب کریم ان کی حفاظت فرما۔ ان بچوں کو باعمل رب کریم متشرع عالم بنا دے، حفاظ بنا دے۔ رب کریم یہاں سے دین کے چشمے جاری ہو، اس کی شکلیں پیدا فرما، دین کے دعات اور دین کے علماء پیدا ہو، رب کریم اس کی شکلیں پیدا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہماری ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہو، دنیا کی ضرورت ہو، تمام ضروریات کا تکفل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك